عزیزو یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر۔ اس کتاب کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ حاکم نے اس کتاب کو اسی لکھا ہے کہ اس کتاب کے سارے احادیث بخاری اور مسلم کے احادیث جیسے حجت ہیں، اس کے اجتہاد کے مطابق، اس کے تحقیق کے مطابق، اس کی جرح و تعدیل کے مطابق۔ اچھا، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 334 میں، 334 ہے یہ صفحہ، یہ حدیث نمبر 4675 روایت فرماتے ہیں ان ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن نے فرمایا جس نے میری طاعت کی اس نے کس کی طاعت کی؟ اللہ کی طاعت کی، ٹھیک ہے نا۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، صحیح ہے نہیں؟ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اچھا، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، نافرمانی رسول، عین نافرمانی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ کی طاعت کی اس نے کس کی طاعت کی؟ اس نے میری طاعت کی۔ ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص، تلخیص مستدرک میں ذہبی ناصبی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ حدیث حجت ہے۔ خود حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن بخاری مسلم نے اس کی تخریج نہیں کی ہے، لیکن اس کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بخاری مسلم کی عدم تخریج سے۔ اچھا، پھر اسی طرح صفحہ نمبر 341 میں حدیث نمبر 4699 میں وہ پھر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لسید المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی۔ ومن اطاعک فقد اطاعنی، اور جس نے تیری طاعت کی جس نے بھی تیری طاعت کی، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ سے فرمایا کہ جس نے ان کی طاعت کی، صیغہ غیاب میں، صیغہ غیبت میں، کہ جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی۔ یہاں پہ صیغہ خطاب ہے ومن اطاعک، اور جس نے آپ کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی، اور جس نے میری آپ کی معصیت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے، اس نے میری معصیت کیا۔ صحیح الاسناد، حدیث بھی صحیح ہے۔ تو عزیزو، وہی بات جو امام صادق علیہ السلام اب شیعہ حدیث میں فرماتے ہیں، وہی بات اس کی واضح دلیل جماعت مخالفین میں کہ وہی مقام بادشاہی، دین کی جو بادشاہت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو سونپا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ وَإِنَّ نَبِيَ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَاعْتَمَنَهُ، یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے، دین کی بادشاہت، اور ان کو دی اس مقام کا امانت دار، معتمن، امانت دار بنائے۔ فَسَلَّمْتُمْ وَجَحَدَ النَّاسِ، اور تم شیعوں کا یہ فخر ہے کہ تم شیعوں نے ایمان لایا، تصدیق کیا، اور دوسرے لوگوں نے جہد کیا، انکار کیا۔ رسول واضح ہے، حدیث صحیح، مخالفین کے کتب میں مولوی اسحاق کیا کہے گا اس حدیث کے مقابلے میں؟ یہ حدیث صحیح ہے اور صریح ہے کہ جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی۔ یعنی طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام عین طاعت الرسول طاعت اللہ، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت عین معصیت الرسول اور معصیت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب؟ ہم اور آپ وہاں پہ تھے، مجھے بتاؤ یہ دوستو، یہ آپ اور میرا نبی ہے، یہ دین جو ہے نا، دو زندگی ہے آپ کی، کہ ایک زندگی جو ہے ٹیسٹ کریں گے، دوسری زندگی میں پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ زندگی تو ایک ہی ہے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو موت کے ساتھ ہی توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ اس زندگی میں چلے شیعوں کی مخالفت کرتے ہیں، پھر اگلی زندگی پھر دیکھا جائے گا، اس میں جو ہے ٹھیک ہے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ شیعوں کی ضد کرنے سے تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم مجھے بتاؤ، جب رسول، ہم اور آپ تو نہیں تھے اس ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، صحابہ ہی سے خطاب کیا نا، صحابہ ہی سے کہا ہے کہ جس نے ان کی طاعت کی، جس نے بھی، چاہے وہ ابو بکر و عمر و عثمان ہو، ٹھیک ہے، اس نے میری طاعت کی ہے، اور میری طاعت اللہ کی طاعت ہے، اور جس نے اس کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی، اور میری معصیت اللہ کی معصیت۔ صحابہ ہی سے فرمایا نا، یہ تاکید صریح کہ ان کی میرے حیات میں واجب الطاعہ ہے۔ تو یہ کیا صراحت تصریح نہیں ہے
کہ جس طرح اللہ کی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ابو بکر اور عمر پہ واجب ہے، اسی طرح سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت موجود ہے. ہاں، جس کی طاعت مساوی طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طاعت مساوی طاعت اللہ، اور جس کی معصیت مساوی معصیت الرسول اور معصیت اللہ، اس کے قول کو اجتہاد نہیں کہتے. مولوی صاحب سیکھ جاؤ، اس کے قول کو اجتہاد نہیں کہتے. اس کا قول اس کو جس طرح اللہ کی آیہ قرآن نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نور ہے، واجب الاتباع، اسی طرح اس کا کلام ہے، اسی طرح اس کا کلام ہے. وہ اجتہاد سے نہیں بولتا. اجتہاد تو مفتی بھی ہوتا ہے صحیح، بلکہ آپ کی کتب میں، ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جماعت عمریہ کی کتب میں اکثر ان کے احادیث اجتہاد کی مذمت میں ہے. اکثر ان کی بھی روایت اجتہاد کی تائید میں ان کے پاس ضعیف حدیث ہے. اجتہاد کی مذمت میں، حرمت میں صحیح احادیث بکثرت موجود ہے. تو تم شیعوں کا یہ فخر ہے کہ تم نے یہ تصدیق کیا، تسلیم کیا، اور باقی لوگوں نے انکار کیا. فواللہ اچھا لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا وان تصمتوا اذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل وما جعل الله لاحد خيرا في خلاف امرنا. میں ایک اور جملہ اسی بات سے، یہ بھی سب نور ہے، میں لیکن وقت بچانے کے لیے، اصل موضوع پہ آنے کے لیے ایک اور حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. وہ حدیث آگے جا کر شاید باب اختلاف الحدیث میں دوبارہ میں پڑھوں. اسی دوسری حدیث کے آخر میں فما فوض اللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقد فوضہ الینا. جو بھی مقام بادشاہت الدین کہ امر کرو نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، امر کرو تو صحیح، نہیں کرو تو صحیح، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا اللہ نے، وہی مقام ہمیں تفویض کیا ہے. تو شیعوں کے عقیدے کے مطابق، جیسے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے. کوئی عیسائی آ کے کہہ دے کہ یہ ان کا رسول ہے، ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، قرآن اس نے اپنے خیالات کا اس نے اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی بکواس ہے، اس عیسائی نصرانی اس ملحد کا بکواس ہوگا. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسی طرح شیعوں کے متعلق تم بھی صحیح کہو نا. مولوی صاحب یہ نہ کہو کہ ان کے ائمہ فتوی دیتے تھے.